अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं क्रैक नट्स। तो आज हम एक नया नावल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सांस, सड़क और सकूत। और ये नावल लिखा है नाइला तारिक ने और बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। आइए स्टार्ट करते हैं किस नंबर 1 से। आईसीयू के खुश्क और बोझल सकूत में गहरे गहरे सांस भरने की मध्यम आवाज़ें उभर रही थीं। मौत जैसी खामोशी में इन सांसों के ज़ीरो बम ही ज़िंदगी के आसार मौजूद होने का सबूत थे। सफ़ेद चादर में छुपा उसका वजूद जाने कब से गाफिल था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता हद से ज़्यादा मुतरद्दिम आँखों की बंद पलकों में होती लर्जिश इशारा कर रही थी कि इसकी गफलत का एख्तिताम हो रहा है। ऑक्सीजन मास्क में जकड़े उसके चेहरे को इस तरह भी नज़रों से देखते हुए उन्होंने अपना हाथ इसकी सर्द पेशानी पर रख कर अपनी मौजूदगी का यकीन दिया था। मध्यम कराहों के साथ एक बार फिर उसने आंखें खोलने की कोशिश की थी। हर मंजर आंखों के सामने धुंधलाया हुआ ही था। नीम गनुदगी के साथ खुद पर झुके चेहरे को देखते हुए उसकी पलकें दोबारा बंद होने लगी थी और वो जो शदीद बेताबी पुरुमीद नज़रों से उसे आंखें खोलते देख रहे थे, उन्हें दोबारा बंद होता देखकर मायूसी की सी कैफियत में लब भींच कर रह गए थे। उनके चेहरे पर अब फिर मादूम होती उम्मीद के साथ तारीकी फैलने लगी थी, मगर अगले ही पल वो चौंके थे क्योंकि इसकी बंद होती आंखें यकदम ही पूरी खुल गई थीं। जिन साकित नज़रों से वो एक टक उन्हें देख रहा था, उनकी ज़ुबान ही गुंग हो गई थी। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में, वहशत और खौफ व बर्बरियत के तासुर। दूसरे ही लम्हे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने लगी थी जब वो एक झटके से उन्हें पीछे धकेलता हल्क के बल चिल्लाता हुआ उठ बैठा था। उसकी बुलंद चीखें बाहर कॉरिडोर तक गूंजती चली गई थीं। वो बामुश्किल ही इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे जो ऑक्सीजन मास्क खींचकर दूर फेंकने के बाद अब ब्लड की सिरिंज भी अपने हाथ से खींचकर निकाल फेंकना चाहता था। हाथ मत लगाओ, मत छुओ मुझे, मुसलसल चीखता चिल्लाता वो बुरी तरह मचलता उनके बाजों की गिरफ्त से निकल भागना चाहता था। तब ही तेज़ कदमों के साथ डॉक्टर और 2 वार्ड बॉयज़ रूम में दाखिल हुए थे। करीब आने की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी हूँ इसके लिए। उनकी बुलंद आवाज़ पर वार्डरोब बॉयज़ अपनी जगह पर ही रुक गए थे। फौरी तौर पर मिलने वाले सुकून और इंजेक्शन ने चंद ही लम्हों में ही उसके कमज़ोर वजूद को नढाल कर दिया था। एक बार फिर इर्द गिर्द मौत का सा सुकूत फैल गया था। पसीने में शराबूर वो साकत खड़े उसे देख रहे थे जिसका सर उनके बाजू पर एक जानब ढलक चुका था। कब तक, आखिर कब तक इसे अंधेरों में धकेला जाता रहेगा? नम आँखों से उसे देखते हुए वो डॉक्टर से मुखातिब थे। यहाँ पे सीन एंड होता है। नेक्स्ट सीन। बस कर दो सारा, खुदा के लिए छोड़ दो ये ज़िद। मेरे ज़िंदा होते हुए तुम क्यों दूसरों के दर पर पड़े रहना चाहती हो? रिश्तेदारों की ये सारी मोहब्बतें बस चंद रोज़ा होती हैं, इसके बाद सिर्फ बोझ बनकर रह जाओगी तुम इनके लिए। क्यों इनका और अपना भरम तोड़ना चाहती हो? तुम्हारे अलावा और कौन बहन या भाई है मेरा? मैं कैसे तुम्हें खुद से दूर करके उनके नाम नहाद रिश्तेदारों के हवाले कर दूँ? नमनाक लहजे में वो आज फिर इसे समझाने की कोशिश कर रही थी जो तने हुए चेहरे के साथ बैठी थी। वो क्या कहते हैं तुमसे? क्यों बैर बांधे रखना चाहती हो तुम इनसे? मेरी शादी को 6 साल का अरसा हो गया है। इन 6 सालों में एक बार भी तुमने मेरे घर में कदम तक नहीं रखा। लोगों ने कितनी बातें बनाई, मगर इस शख्स ने सब कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि तुम्हारी नफ़रत भी। अब अगर सिर्फ हमारी माँ की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक वो ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ इस घर में रहो, तो क्या बुरा कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ? इन्हें कौन सा ख़जाने मिल जाएंगे? उन्हें सुकून मिलेगा मुझे अपने रहमो करम पर रख कर। वो तलखी से बात काटते हुए बोली थी। मुझे अपने घर में रखकर वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह मुझे उनका चेहरा पसंद है, इसी तरह वो भी मुझे नापसंद करते हैं। अम्मी खुद तो चली गई और मुझे यहाँ झोंक गई सब कुछ झेलने के लिए। भीगी आंखों के साथ
چیختے ہوئے اسے چہرہ گھٹنوں میں چھپایا تھا۔ کیوں ایسا سوچتی ہو تم؟ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایسا کچھ نہیں۔ تم صرف ایک بار رک کر انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ ناگوار تاثرات کے ساتھ اب اندر آ رہے تھے۔ کب ختم ہوں گے یہ ڈرامے؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ کرنے دو جتنے واویلے کرنا چاہتی ہے یہ۔ رہنا تو اسے اسی گھر میں ہے۔ کیوں؟ میں کیوں رہوں اس گھر میں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنی مرضی تھوپنے والے؟ بہن کے روکتے روکتے بھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سوال تمہیں اپنی ماں سے کرنا چاہیے تھا یا پھر اپنی بہن سے پوچھو۔ وہ گرائے تھے۔ تو کیوں مجبور ہو گئے ہیں آپ ان کے آگے؟ نکال باہر کریں مجھے اپنے گھر سے۔ میں اپنی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھڑکی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں زبردستی یہاں باندھ کے رکھنے کا۔ تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کر گئی ہیں جسے میں نبھا رہا ہوں، اور فکر مت کرو، ساری زندگی تم نے یہاں نہیں رہنا ہے۔ میرا بس چلے تو کل ہی تمہاری شادی کروا کے یہاں سے بھی رخصت کر دوں۔ آپ کو میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر خود کو دنیا کے سامنے زیادہ مہربان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حق ہے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ درمیان میں پھر بھڑک کر بول اٹھی تھی۔ سن رہی ہو تم؟ اسے ذرا سا بھی خیال ہے کہ اس وقت یہ کس سے مخاطب ہے؟ بگڑے انداز میں انہوں نے ایک نظر بیوی کو دیکھا تھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ تم لوگوں نے ہی اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا کر یہ حشر کر دیا کہ اسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں رہی ہے۔ وہ اشتعال میں آ گئے تھے۔ جی ہاں، مجھے کوئی تمیز نہیں ہے اور نہ ہی میں تمیزدار بننا چاہتی۔ اب آپ مزید میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں، وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ سارا، چپ کرو تم، شرم نہیں آ رہی تمہیں اس طرح زبان درازی کرتے ہوئے؟ اس بار وہ دہل کر درمیان میں آئی تھیں، جانتی تھیں کہ بہن کی طرح شوہر کا پارا بھی سیکنڈوں میں عرش تک جا پہنچتا ہے۔ میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ کیوں خواہ مخواہ مجھ پر حق جمانے کی کوشش کر رہے ہیں جب میں ان کے گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ جتنی بکواس کرنی ہے کرو، جتنے ہنگامے کرنے ہیں دل کھول کر کرو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، فی الحال رہنا تو تمہیں اسی گھر میں ہے۔ بامشکل ضبط کیے وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی اور تم بھی یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بھی تمہیں اپنے سر پر منڈنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اس عورت کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں جس نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے التجا کی تھی، یہ حق دیا تھا کہ میں تمہارے جیسی بدزبان اور بدلحاظ لڑکی کو قابو کر کے رکھوں۔ انہیں بھی اندازہ ہوگا اپنی اولاد کی حسرت کا، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ اپنے گھر کا سکون برباد کروں۔ وہ انتہائی درشتگی سے بولے تھے۔ شمس، آپ باہر جائیں، میں اسے سمجھا لوں گی، وہ ملتجی انداز میں شوہر سے بولی تھی۔ تم کیا سمجھاؤ گی؟ اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی زبان سمجھ سکتی ہے؟ وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو غضیلی نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، یہ اپنا غصہ اور حق اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، میرے نہیں، جو یہ تیور مجھے دکھا رہے ہیں۔ وہ زہریلے انداز میں چبا چبا کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ شدید طیش میں ایک قدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے آپ باہر چلے جائیں، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر کو روکتے ہوئے وہ بے طرح روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ میرے گھر میں آج تک کسی نے مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی ہے، اور یہ شدید اشتعال میں بولتے ہوئے انہوں نے رک کر بیوی کا ہاتھ تھام کر قدموں سے اٹھایا تھا۔ ایک آنسو بھی میں نے آج تک اپنی بیوی کو بہانے نہیں دیا، اور تم نے 2 دن میں رلا رلا کر اس کا یہ حشر کر دیا ہے۔ وسیلی نظروں سے وہ اسے گھور رہے تھے جو خونخوار نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تمہاری وجہ سے میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا
تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ مجھے کوئی لحاظ رکھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ سخت لہجے میں اسے تاکید کرتے وہ بیوی کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی تھی، مگر پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر شدید پریشانی کے باعث نیند بھی روٹھی ہوئی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس نے بڑی حسرت سے گرم کمبل میں پڑی گہری نیند سوئی اپنی بہن کو دیکھا تھا کہ ایسی نیند آج کل اسے نصیب ہی نہیں تھی۔ وجہ وہی رزلٹ کی ٹینشن تھی۔ یا اللہ میرا A گریڈ بن جائے، ورنہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی B گریڈ لینے پر سب کی پھٹکاریں سننا پڑیں گی اور دوستوں کے سامنے الگ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے نماز پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، ورنہ جس قسم کے پیپرز میں نے دیے ہیں اس کے بعد تو B گریڈ بھی ملنا مشکل ہے۔ اس نے ایک بار پھر نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ باندھا تھا، کیونکہ سخت سردی میں رات کے اس پہر گرم بستر سے نکلنا اس کے لیے ایک بہت مشکل اور سخت مرحلہ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اپنے مطلب کی ہی خاطر اس نے نفل کے بعد بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کامیابی کی دعائیں مانگی تھیں۔ دعاؤں سے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر نیند ابھی بھی آنکھوں سے دور تھی۔ گرم شال لپیٹے وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دائیں جانب اس کے ماں باپ کا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 3 کمروں کے اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند اب اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں تھی، اس لیے شال میں دبکی گیلری کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی، جہاں رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے والی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ فلیٹ 2nd فلور پر تھا، جس کی گیلری میں وہ کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، حالانکہ جائزہ لینے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سالوں سے گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہوئے اس کا باپ اب کہیں جا کر اس غیر آباد علاقے میں اپنا ذاتی گھر خرید سکا تھا، کیونکہ آبادی اور دیگر سہولیات سے کوسوں دور اس جگہ پر ملنے والے فلیٹ کم قیمت کے تھے، اور یہ بات کہ اسے خریدنے کے لیے بھی ان سب کو اپنی کتنی ہی ضروریات سے منہ موڑنا پڑا تھا۔ اسے یہ جگہ بالکل پسند نہیں تھی، جہاں ہر وقت قبرستان جیسا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اس عمارت کے جس فلیٹ میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی، یہ بھی ابھی نامکمل تھا۔ ان کے علاوہ صرف 1st فلور پر ایک فیملی آ کر آباد ہوئی تھی، باقی اوپر کے سارے فلیٹ خالی تھے۔ دائیں جانب ایک اور عمارت کا تعمیراتی کام کچھ دن پہلے ہی شروع ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب کافی آگے جا کر چند فلیٹس کی عمارتیں موجود تھیں۔ شال کو مزید اپنے گرد کستے ہوئے اس نے نیچے کی جانب نگاہ ڈالی تھی، جہاں مین گیٹ بھی ابھی نہیں لگا تھا اور اندر آ کر بس اتنی ہی جگہ تھی کہ ایک گاڑی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت تو اس کچی زمین پر جگہ جگہ جنگلی گھاس پودوں کی بھرمار تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک کافی چوڑی اور پکی سڑک تھی، جس کے دوسری جانب ایک وسیع و ویران بیابان میدان کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا، جہاں کہیں کہیں خاردار جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ سرد رات کے ٹھٹھرتے چاند کی مدھم مگر ہیبت ناک روشنی میں اس میدان کو دیکھنا ایک خوفناک عمل تھا، لیکن اس کے لیے یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ فطرتاً وہ بہت بہادر تھی۔ اس کی بہن کو یہاں بہت خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ وہ بس یہاں آ کر بیزار ہی ہوئی تھی، مگر اس کے باپ نے یہ تسلی دی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ علاقہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا۔ پراسرار سی خاموشی وہاں بھی طاری تھی۔ دم توڑتا جاڑے کا چاند بہت آہستگی کے ساتھ رات کا سفر طے کرتے جا رہا تھا۔ آسمان سے نظر ہٹا کر اس نے واپس اندر جانے کا ارادہ کیا تھا،
तब ही दाएं जानब दूर सड़क से आती किसी गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स दिखाई दी थीं, जिसने उसके कदम रोक लिए थे। सीन एंड होता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। बेदार होने के बाद भी वो इसी तरह कुसलमंदी के साथ दरो दीवार को तकती रही थी। वॉल क्लॉक में 10 बज रहे थे जब वो बेजारी से उठ बैठी थी। पता नहीं इस घर में वो किस तरह रह पाएगी जहाँ सब ही ये जानते होंगे कि वो कभी इस घर में कदम तक नहीं रखना चाहती थी। सब इसकी बेजारी से वाकिफ़ होने के बाद कितने अरसे तक उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। बेदिली के साथ वो सोच रही थी। तभी चौंक कर उसने दरवाजे की सिमत देखा था। जाग गई तुम? मैं पहले भी आई थी मगर तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी कि जगाने का दिल ही नहीं चाहा। रात की सारी तलखियाँ भुलाए वो मुस्कुराते हुए करीब आई थी। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तुमने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था। उसके चेहरे के गिर्द बिखरी स्याह लटें हाथों से संवारते हुए वो बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। वॉशरूम के आईने में अपने भीगे चेहरे का जायज़ा लेते हुए यकदम ही उसके चेहरे के तासरात बिगड़े थे। फ़ौरन ही पलटकर उसने अपने कमरे की खिड़की से नज़र आती सामने वाले कमरे की खिड़की की सिमत देखा था, जहाँ 2 चमकती आँखें बड़ी दीदा दलेरी और दिलजमी के साथ उसकी हरकत का जायज़ा लेने में मगन थी। शदीद नागवारी के साथ पैर पटकती वो वॉशरूम से निकलकर खिड़की की सिमत गई थी और होनहार नज़रों से उसे देखते हुए एक झटके से खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए थे। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। भाभी मेरी आंतें कुल पड़ रही हैं। किचन में आते हुए वो झुंझलाया था। चाचू मुझे ब्रश करवा दें। टेबल पर खड़ी 5 साला हनी ने उसे अपनी तरफ बुलाया था। 2 इंच का मुंह है तुम्हारा और 6 गज का ब्रश हाथ में पकड़ा हुआ है। उसने भतीजी को घिरका था। शान ज़रा इसका मुंह धुलवा दो, कब से यहाँ खड़ी तंग कर रही है। मैं क्या क्या करूँ अब, तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो, वो मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। ज़रा और ताने दे दें, ये मत भूलें इस घर में एक मैं ही हूँ जो आपके साथ इतने काम करवाता हूँ। उसके नाराज़ होने पर वो मुस्कुराई थी। और तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मेरी शादी है क्या आज? हनी से टूथब्रश लेकर वो इसका कान भी पकड़ चुका था। ये सवाल तो ना ही करो इससे। अपने बाप के सामने पेट पकड़कर उसने जो चेहरा बनाया था वो तो 1 हफ्ते तक भी उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। बहाने बनाने में तो ये बिल्कुल अपने चचाओं पर ही गई है, सिदरा बोली थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो पूरा का पूरा आपके शोहर नामदार पर गया हूँ, वो तंसन बोला था। अरे कहाँ, होश करो यार, तुम्हारे दांत कहाँ गए? ब्रश करते हुए वो रुककर हनी पर झिलाया था। सामने के दांत टूट गए हैं तो कहाँ से लाऊं अब? हनी की मासूमियत देखने वाली थी। वहीं से लाओ जहाँ से ये आधे अधूरे ड्रेस लाती हो। रोज़ाना सुबह सुबह टेबल पर खड़ी हो जाती हो कैट विंसलेट बनकर। बामुश्किल हनी के दांतों पर ब्रश फेरते हुए वो घिरक रहा था। ये मेरा नाइट ड्रेस है और मेरे पापा को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये उनके लिए ही पहनती हूँ। उसके तुरंत जवाब पर वो बेसाख्ता हंसते हुए इसे गोद में उठाए सिंह की सिमत बढ़ गया था। शान मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम ज़रा जाकर शाही को जगाओ, अभी तक सो ही रहा होगा, सिदरा ने कहा था। इजाज़त हो तो आपकी पोशीदा बहन साहिबा को भी बेदार कर दूँ, वो बोला था। जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिदरा ने रुककर उसके मुस्कुराते चेहरे को घूरा था। खबरदार जो तुम लोगों ने उसे तंग किया, वरना बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। वो मेरी तरह तुम सबको बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्होंने ताकीद की थी। बहुत अच्छे भाभी, बहन आ गई तो देवर खटकने लगे हैं। उसके शिकायती अंदाज पर वो मुस्कुराई थी। 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक बहन को छुपा कर रखा हुआ है, शो ही नहीं करवाती। क्या कह रहे हो, बताऊं अभी तुम्हें? उसकी बुड़बुड़ाहट पर सिदरा ने घूरा था। चलो भाई अब निकलो यहाँ से और जाकर ये कपड़े भी चेंज करो, बरतानिया की मॉडल गर्ल। हनी को गोद से उतारकर उसने भगाया था। शान मेरे भाई ज़रा जाकर शहरी को देखो, उठ गया है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। अंडे फेंटते हुए वो होल कर बोली थी। रोने दे इसे,
آپ کی وہ آفت کی پڑیا مجھ سے نہیں سنبھلتی ہے۔ سیب کی کاشیں کھاتے ہوئے وہ فوراً ہی انکار کر گیا تھا، مگر سدرا کے گھورنے پر جھلایا تھا۔ اچھا جا رہا ہوں، ایک تو شادی کرتے نہیں ہیں مگر بچے سنبھالنے کی ٹریننگ دیے جا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ دیکھو ذرا، جان میں جان نہیں ہے اور روتا ہے گلا پھاڑ کے۔ چپ کرو ورنہ ایک لگاؤں گا۔ بچے کو گھورتے ہوئے وہ اسے اٹھا چکا تھا اور چپ کروانے لگا تھا۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہر سمت پھیلے سناٹے میں وہ جو ساکت کھڑی تھی دھیرے دھیرے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے واپس کمرے کی سمت آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ بند دروازے کے پاس چند لمحے گم سم کھڑے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے سامنے سڑک پر نظر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل واپس اندر آ کر دروازہ بند کرنے کے بعد وہ تیز مگر دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے پیچھے احتیاط سے بیرونی دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے خوف میں اضافہ ہونے لگا تھا، جس پر قابو پانے کے لیے اس نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ سیڑھیوں پر پھیلی تاریکی میں نیچے جاتے ہوئے اس کی ساری دلیری ہوا ہونے لگی تھی۔ ایک پل کو تو دل چاہا کہ پلٹ کر واپس بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اس کے دل کے ساتھ اس کے قدموں کو بھی کھینچے جا رہی تھی، وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عمارت کی حدود سے نکلنے سے پہلے اس نے احتیاط سے دائیں بائیں طویل سڑک پر نظریں دوڑائی تھیں۔ بے تحاشا دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس جانب بڑھتے ہوئے حلق خشک ہونے لگا تھا۔ سرد چبھتی ہواؤں نے اس کے وجود کو سن کر دیا تھا، پر وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ قریب جا رہی تھی، گھبراہٹ اور خوف میں یکلخت ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر آ کر اس کے پیر زمین پر جم کر رہ گئے تھے، کیونکہ اب وہ سب کچھ صاف طور پر دیکھ سکتی تھی، اس طرح کہ اس کی آنکھیں خوف سے ہی پھیل گئی تھیں۔ سین اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی سمت بڑھتے ہوئے وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولی تھی جو پورے دانتوں کی نمائش کرتا اس کے ہی پیچھے آ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کیے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ اجی سنیے محترمہ، سیڑھیاں ختم ہوتے ہی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جو تیوریاں چڑھائے رک گئی تھی۔ اگر طبیعت پر گراں نہ گزرے تو کچھ تعارف ہو جائے۔ ہم آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کے دیور ہیں، اور یقین کریں اس گھر میں ایک ہم ہی معقول انسان ہیں۔ اگر آپ ہمیں قبولیت کا شرف بخشیں تو آئین نوازش ہوگی۔ بڑی خوش دلی سے بولتا ہوا وہ لڑکا یکدم ہی رکا تھا۔ پلک جھپکتے ہی جانے کیا ہوا تھا جو وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہو چکا تھا۔ دوسری جانب سارا دنگ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو آندھی طوفان کی طرح اٹھی تھی اور اس لڑکے پر اب لاتوں مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ ارے کوئی آ کر ہمیں بچاؤ یار! وہ مار کھاتے ہوئے چیخ رہا تھا، جبکہ سارا ہونکوں کی طرح کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مزید ایک ٹھوکر اس لڑکے کو لگاتے ہوئے وہ اب دنگ کھڑی سارا کی سمت بڑھی تھی اور اس کے خبردار ہونے سے پہلے ہی جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ جس آسمان سے بھی تو ٹپکی ہے، ایک بات کان پھاڑ کے سن۔ یہ جو گھٹیا انسان ہے اس کے منہ تو میں کسی عورت کو لگنے نہیں دیتی۔ سارا کا بازو جھٹکتے ہوئے وہ گرائی تھی۔ اور ہے کون تو؟ قطعی کوئی شرم نہیں آئی تن تنہا کھڑی ہمارے گھر کے مردوں سے الیک سلیک کرتے ہوئے؟ کس نے منہ اٹھا کر اندر آنے دیا تجھے؟ ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں مسرانہ، مانا کہ آپ کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں ہر معاملے میں اڑائیں۔ وہ اپنی گردن سہلاتا جھلا کر بولتا ہوا اٹھا تھا۔ یہاں پہ سین اینڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سانس سڑک سکوت کی قسط نمبر 1 بھی اینڈ ہوتی ہے۔
سنتے رہیے، بہت زبردست ناول ہے۔